اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین، آج کا موضوع معیار امامت و اوصاف ائمہ ہدی علیہم السلام ہے۔ ترجمہ آیت فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا تھا اور انہوں نے پوری کر دکھائیں۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی۔ ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں، سلسلہ نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی واضح نص ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ امام بنانا کس کا کام ہے اور امامت کا معیار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں دعا کی کہ اے اللہ، میری ذریت میں امامت کو رکھنا ہے۔ امامت کا معیار وہی ہے جو معیار نبوت ہے، یعنی وہی شخص امام ہو سکتا ہے جو صفات و کمالات نبویہ کا حامل ہو، کہ جن میں علم و ایمان، تقوی، شجاعت، سخاوت کے ساتھ ساتھ عصمت بھی ہو، یعنی نبی کی طرح امام کے لیے معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے۔ جناب خلیل خدا نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر عہدہ امامت کو اپنی ذریت میں برقرار رکھنے کی خدا سے دعا کرتے ہیں۔ خدا جواب میں ارشاد فرماتا ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت تیری ذریت میں سے ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ قرآن سی بہت سی آیات ہیں جس میں خلافت و امامت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں اس طرح انہیں خلیفہ بناؤں گا جس طرح میں پہلے خلیفے بنا چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور حضرت ہارون کے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، جس کا جملہ ایک یہ بھی ہے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل عیال سے میرا وزیر قرار دے۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، وَاخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا خلیفہ میری قوم میں ہارون کو بنا دے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جنہیں زمین میں مستضعف و ناتوان و حقیر اور مستضعف سمجھا گیا، ہم نے انہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا ہے، ہم نے انہیں امام بنا دیا ہے۔ لہٰذا خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام، امام بنانا بھی اللہ کا کام، انبیاء کو نبوت عطا کرنا بھی اللہ کا کام،
رسولوں کو رسالت عطا کرنا بھی اللہ کا کام، معجزہ عطا کرنا بھی اللہ کا کام، قرآن کو نازل کرنا یہ بھی اللہ کا کام، اور سید الانبیاء کو خاتم الانبیاء بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ رسول میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری رسول بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور ہمارے نبی کو رحمت کلی بنا کر بھیجنا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو عصمت عطا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، انبیاء کو طہارت عطا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، موت دینا بھی اللہ کا کام ہے، حیات دینا بھی اللہ کا کام ہے، رزق دینا، اولاد دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، بانجھ بنا دینا، جڑوے پیدا کر کے اولاد دینا، یہ بھی اللہ کا کام ہے، بارش برسانا بھی اللہ کا کام ہے، انگوریاں اگانا بھی اللہ کا کام ہے، اور گٹھلی کو شگافتہ کر کے پودا اگانا بھی اللہ کا کام ہے، اور اوصیاء کو عصمت عطا کرنا، اوصیاء کو وصایت عطا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، شکم مادر میں تصویریں بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو وہی ذات ہے جس نے انبیاء کو نبوت اور جس نے محمود علیہ السلام کو امامت عطا کی ہے، وہی خدا ہے۔ تو معیار امامت میں عرض کر رہا ہوں کہ معیار امامت کیا ہے، اوصاف امام کیا ہے۔ امام اعلم الناس ہوتا ہے، یعنی نبی کے بعد جو امام ہوگا لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم میں زیادہ ہوگا۔ اعبد الناس ہوتا ہے، اسخن الناس ہوتا ہے، ازہد الناس، عادل الناس، اشجع الناس، اتقى الناس، احسن تقویم ہوتا ہے۔ یعنی امام عقلی طور پر اور جو نصوص الہیہ ہیں، قرآن کی آیات ہیں، تو اس میں یہی معصومین علیہ السلام کے فرمودات میں یہی ملتا ہے۔ عقلی نقلی طور پر دلائل موجود ہیں کہ امام لوگوں میں سے علم میں بلند ہوتا ہے، تو میں یوں کیوں نہ کہوں کہ مولا علی کا نام جو علی علیہ السلام علی ہے، علی کا معنی بلند ہے، علی علم میں افضل ہیں، علی عبادت میں افضل ہیں، علی سخاوت میں افضل ہیں، علی زہد میں افضل ہیں، علی عدالت میں افضل ہیں، علی شجاعت میں افضل ہیں، علی تقوی میں بلند ہیں، علی انسان کامل ہیں، علی علم میں بلند، عبادت میں بلند، سخاوت میں بلند، زہد میں بلند، عدالت میں بلند، شجاعت میں بلند، تقوی میں بلند، اور نورانی خلقت اس سے قبل یعنی کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہارہ معصومین علیہ السلام کے انوار مقدسہ کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال قبل پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا، مرحبا یا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال قبل پیدا کیا ہے۔ تو جناب ابن عباس عرض کرتے ہیں، اکان الابن قبل الاب، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آدم باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کیا گیا، روح داخل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس انوار کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے رحمت للعالمین، یا ایھا المزمل کے مصداق، یا ایھا المدثر کے مصداق، یاسین، طٰہٰ، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس سے یاسب الدین، کل ایمان، حیدر قرار، قسیم النار والجنہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اوصاف امام میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ شکم مادر میں ہوتے ہیں، اپنی والدہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں آتے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہوتی ہے،
پاک ہوتی ہے، وہ بچہ بھی پاک ہوتا ہے، ماں بھی پاک ہوتی ہے۔ جہاں عام آدمی پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، جگہ بھی نجس، لیکن جہاں ان ہستیوں کی یہ تشریف لاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ جب بچہ بھی پاک، ماں بھی پاک، جگہ بھی پاک، عام جگہ نہیں ہے جوف کعبہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، اور ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں عام بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ نجس ہوتا ہے، جہاں محمد وآل محمد پیدا ہوتے ہیں بچہ بھی پاک ہوتا ہے، ماں بھی اور جگہ بھی۔ اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں روتے نہیں ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ ادا کر کے خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اپنی امامت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ پاک ہوتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں، جہاں محمد وآل محمد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ عالم علم لدنی ہوتے ہیں۔ ایک فرق نہیں ہے، بہت سے فرق ہے۔ ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی نورانی خلقت ان کی کائنات سے پہلے ہے، یعنی حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال قبل ایک روایت کے مطابق، لیکن ہماری پیدائش اور ان کی پیدائش میں فرق ہے، ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ جسے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میں نے سب سے بہتر انسان کو خلق کیا ہے۔ اس سے مراد یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اس آیت کی اصل مصداق یعنی انسان کامل یہی ہستیاں ہیں، انسان اکمل یہی ہستیاں ہیں۔ ہاں، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اول مخلوق کا خالق اللہ ہے، آخر مخلوق کا خالق اللہ ہے، پوری نباتات، جمادات، حیوانات، تمام عالمین کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن احسن جسے اللہ نے خلق کیا ہے نو انسان میں کے اکمل افراد یہی ہستیاں ہیں۔ بہت سی آیات ہیں۔ آیت تطہیر میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکے گا۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ معصیت کو کہتے ہیں۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ تو رجس ہر وہ چیز ہے، میں یوں اس کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر رجس اسے کہتے ہیں کہ جو طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے، شراب رجس ہے، حسد رجس ہے، چغل خوری رجس ہے، بغض رجس ہے، شرک رجس ہے، غیبت رجس ہے، کفر رجس ہے، ظلم رجس ہے، اور جو چیز رجس ہے وہ کبھی اہل بیت کے قریب نہیں جا سکے گی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محترم ہے، اس شخص کی سب سے زیادہ عزت ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو تقوی مولا علی سے جدا نہیں ہے، کیونکہ علم میں افضل ہیں، تقوی میں افضل ہیں، علم میں بلند ہیں، سخاوت میں بلند ہیں، زہد میں بلند ہیں، عدالت میں بلند ہیں، تقوی میں بھی بلند ہیں۔ تقوی مولا علی سے جدا نہیں ہے، تقوی میں بلند ہستی ہے، یعنی یوں کیوں نہ کہوں امام المتقین وہی ہو سکتا ہے جو مخلوقات میں سے اللہ کے نبی کے بعد تقوی میں بھی ان سے بلند ہو، وہی عقلی طور پر یہی اسے امام تسلیم کیا جائے گا۔ امام المتقین وہی ہوگا جو تقوی میں متقیوں میں سے سب سے زیادہ بلند ہو، یعنی امام کی معرفت خدا اتنی ہوتی ہے، تقوی میں بھی بلند ہوتا ہے۔ تقوی امام سے جدا نہیں ہے، یعنی تقوی میں بھی بلند ہے، سخاوت میں بھی بلند ہے، عدالت میں بھی بلند ہے، زہد میں بھی بلند ہے۔ تو یہ معیار امامت یہی ہے، جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہوگا وہی امام ہوگا۔ یہ صفت
معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف میں سے یہی ہے۔